ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے ہیں۔ اس ٹائم بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان یہاں گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ طواف کر رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ کافی گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ اس ٹائم سورج جو ہے وہ بلڈنگوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور خاتین کے اندر نماز پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا ٹائم جو مردوں کے لیے ہے وہ دن 8 بجے سے 11 بجے تک ہے، اور عورتوں کے لیے رات 8 بجے سے 11 بجے تک ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے ماشاءاللہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھائے۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے۔ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک سالہ اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس ٹائم بیمار ہاسپٹلوں میں ہیں اللہ پاک ان کو صحت و کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ میری دعاؤں میں شامل ہوں اور آمین بولیں، کمنٹس میں بھی آمین لکھیں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ تقریباً 45 دن باقی، 45-46 دن باقی، اس کے بعد یہاں پہ مسجد الحرام کی چھت کے اوپر خوبصورت مناظر مسجد الحرام کی چھت کے اوپر سے آپ کو دکھاتے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور کے دارالتوحید والی سائڈ سامنے۔ اس ٹائم اتنا رش زیادہ نہیں یہاں پہ۔ کلاک ٹاور، ابھی ٹائم دیکھیں۔ حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ چائے بنتی جا رہی ہے، اور یہاں سموں والے موبائلی زین ایس ٹی سی۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان کاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 12 اپریل 2025، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف میں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، خانہ کعبہ شریف میں، اور آپ سب کو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ حاجی صاحبان نماز فجر پڑھ کر واپس نکل رہے ہیں۔ موسم بالکل صاف ہے اس ٹائم، دیکھیں کوئی بادل نہیں ہے، لیکن ابھی صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ سورج اطلوع نہیں ہوا، اس طرح سے سورج اطلوع ہونا ہے لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اور یہ حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں، ابو جہل موم والی سائڈ سے باہر نکلے حرم شریف سے نماز فجر پڑھ کر۔ اور اس طرف سے جو ہم یہاں پہ کام کرنے والے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ابھی پہنچا ہوں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ یہ خوبصورت مناظر، آج تاریخ 12 اپریل 2025، اور ماشاءاللہ اس ٹائم دیکھیں بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں، خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ جتنی بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان کو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم بے روزگار ہیں یا اللہ پاک ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعا کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی عطا کر، یا اللہ پاک جو میں نہیں مانگ سکا میرے حق میں وہ بہتر ہے یا اللہ پاک وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں یہاں پہ اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یا اللہ پاک میری دعائیں قبول فرما دیے، اور یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما کیجیے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پائتن پاک کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، یا اللہ پاک جہاں پہ اس مقدس گھر میں
یہ جو حاجی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کی آمد کا صدقہ یا اللہ پاک، ان کی مانگی گئی دعاؤں کا صدقہ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا کرم عطا فرما یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما یا اللہ پاک، تو ہی ان کی مدد کرنے والا یا اللہ پاک، تو ان کی مدد فرما۔ اس ٹائم سامان اور زمین کے اندر یا اللہ پاک جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری بے بس نظر آ رہی ہے یا اللہ پاک، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے یا اللہ پاک، تو ہی ان پہ مدد کرنے والا ہے، تو ہی ان پہ رحم کھانے والا ہے اور تو ہی ان پہ رحم کرے گا یا اللہ پاک۔ میری دعائیں قبول فرما یا اللہ پاک، ان پہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما اور ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ اب ان سے اور آزمائش نہ لے یا اللہ پاک، وہ اس ٹائم بہت مشکل میں ہے اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے یا اللہ پاک، تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے یا اللہ پاک، اب ان پہ مدد فرما، ان پہ رحم کر، ان پہ اپنا کرم کر یا اللہ پاک، ان پہ اپنا فضل کر یا اللہ پاک، ان پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما یا اللہ پاک، اب ان پہ اپنا رحم کر یا اللہ پاک، اب کفار پہ ان کو غالب کر یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کفار کو ذلیل و رسوا کر یا اللہ پاک، اسرائیل کو تباہ و برباد کر یا اللہ پاک، کفار کو تباہ و برباد کر یا اللہ پاک۔ میری دعائیں قبول فرما، میری دعائیں قبول فرما اور پیارے حبیب کا صدقہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم کر، اپنا رحم فرما، اپنا فضل کر۔ ماشاءاللہ اس ٹائم حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں یہاں موجود ہیں نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، اور اس ٹائم جو برآمدے ہیں ان کا گراؤنڈ فلور برآمدوں کا اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور وہ بھی حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے۔ حاجی صاحبان ویسے بھی جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی کہ اذان عصر کے بعد 4:30-5 بجے بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد حاجی صاحبان آہستہ آہستہ نکلتے ہیں باہر، وہی یہاں پہ رہتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے۔ باقی حاجی صاحبان نمازی حضرات واپس جاتے ہیں فجر ٹائم، اور پھر 12 بجے آتے ہیں، لیکن بہت کم آتے ہیں، گرمی آج کل بہت زیادہ ہے، بہت گرم ہوا چل رہی ہے۔ اور پھر حاجی صاحب جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے وہ عصر ٹائم ہی آتے ہیں، عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے، عصر کے بعد، اور عصر کے بعد بالکل موسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حرم شریف کے اندر باہر جو بلڈنگیں ان کا سایہ آ جاتا ہے اور ہوا بھی چینج ہو جاتی ہے، تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو حاجی صاحبان پھر عصر کے بعد جو آتے ہیں وہ مغرب، عشاء اور عشاء کے بعد تقریباً وہ زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان پھر صبح فجر ٹائم فجر کی نماز پڑھ کر واپس جاتے ہیں۔ دن کو اتنا یہاں پہ رش نہیں ہوتا، کیونکہ بس جنہوں نے عمرہ کرنا تھا، طواف کرنا تھا، وہی حاجی صاحبان یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ برآمدوں میں کرتے ہیں طواف۔ عصر کے بعد حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں آتے ہیں۔ 14 اپریل تک ہے، آج 11 ہو گئی ہے، آج 12 ہو گئی ہے، تو باقی 2-3 باقی ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ عمرے کے جو ویزے بند ہو جائیں گے، پھر حج کے لیے حاجی صاحبان حج کی تیاری کریں گے، حج کے لیے یہاں پہ آئیں گے۔ ماشاءاللہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں رستے ہی ہیں تھوڑے خالی، باقی چاروں طرف بہت زیادہ رش ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے امت مسلمہ پہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ یہاں پہ آپ جب عمرہ کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ یہاں پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، یہاں کی سیکورٹی ہے، یعنی کہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہم نے طواف کس طرف سے شروع کرنا ہے، کس طرف سے ہم طواف شروع کریں، اور کس طرف صفا مروہ ہے، ہم نے کس طرف صفا مروہ جانا ہے، وہ یہاں سے معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ خاتین کے اندر آج کل جو نوافل کا ٹائم ہے وہ مرد ذات صبح 8 بجے سے 11 بجے تک، اور جو عورتیں ہیں وہ رات 8 سے 11 بجے تک یہاں پہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس ٹائم ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک آپ امت مسلمہ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ پاک اس مقدس جگہ کی امت مسلمہ کے ایک ایک نفر کو، ایک ایک آدمی کو، ایک ایک انسان کو اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔
اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں دہلی کی طرح۔ تقریباً 45 دن باقی ہیں، 45-46 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ مسجد الحرام کی چھت کے اوپر بھی آپ کو حاجی صاحبان نظر آئیں گے۔ اور ابھی یہاں سے آپ کو مسجد الحرام کی چھت کے اوپر سے نیچے خانہ کعبہ شریف کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اس ٹائم دھوپ کافی تیز نکلی ہوئی ہے، لیکن اس دھوپ میں اتنی گرمائش نہیں ہے کیونکہ اب تقریباً 5:30 ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں خانہ کعبہ شریف، ماشاءاللہ۔ یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کی چھت مبارک، اور یہاں پہ نیچے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی طرف، اور فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے۔ اور یہ سامنے جو صفا پہاڑی ہے اس کے اوپر گنبد، اور یہ پیچھے پہاڑ، ان پہاڑوں پہ کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا۔ اور یہاں سامنے یہ 2 کھڑکیاں، یہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوڑھی عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، وہ نشاندہی چھوڑی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں غار ثور، یہ جو سامنے وہاں نظر آ رہا ہے، ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ غار ثور ہے، اور یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے چھت کے۔ اور سامنے خانہ کعبہ شریف، اور یہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر۔ اور ابھی چلتے ہیں آپ کو جبل کعبہ والی سائڈ دکھاتے ہیں فرنٹ سے۔ یہ جو بلڈنگ ہے جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، یہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر ہے۔ اس ٹائم مسجد الحرام کی چھت کے اوپر بہت کم حاجی بیٹھے ہوئے، یہ دیکھیں ادھر سامنے کو 8-10 بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح پیچھے بھی وہی کو 10-12 حاجی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، 6 نمبر حمام سامنے، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے۔ اور ابھی چلتے ہیں اس طرف، وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے گراؤنڈ فلور مسجد الحرام کا باہر والا سین۔ یہ حاجی صاحبان کلاک ٹاور کے سامنے، 6 نمبر حمام والی سائڈ یہ سامنے، اور اس طرف یعنی کہ دارالتوحید کے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے۔ اب آج رش کافی کم ہے پہلے کی نسبت۔ اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں اندر، جو مین گیٹ ہے 79 اس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور وہی حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو اس ٹائم احرام میں ہیں، جنہوں نے عمرہ کرنا ہے۔ اور ٹائم چیک کریں، 5:36 ہو گئے پی ایم یعنی کہ شام۔ اور اس طرف سورج سامنے ان بلڈنگوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ ابھی چلتے ہیں نیچے، اور آپ کو نیچے جا کر نیچے کا مناظر دکھاتے ہیں۔ حاجی صاحبان نماز مغرب کے لیے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، ابھی غزہ پارکنگ میں اس جانب جا رہے ہیں جس جانب ابو جہل حمام ہے۔ اس ٹائم کافی رش ہے، ہوا بھی چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اس ٹائم، اور یہاں پہ لائنیں لگی ہوئی سبیل کی، یعنی کہ کھانا بانٹا جا رہا ہے، چائے بانٹی جا رہی ہے۔
یہاں دیکھیں یہاں پہ چائے بانٹی جا رہی ہے. اور یہاں سموں والے موبائلی زین ایس ٹی سی, یہاں پہ حاجیوں کو نیٹ والی سمیں چاہیے ہوتی ہے. بہت ساری سہولتیں حرم کے قریب قریب حاجیوں کے لیے ہیں. آج 12 اپریل ہے, 13 اور 14 2 دن لاسٹ, یعنی کہ 14 تاریخ آخری دن ہوگا عمرے کے لیے حاجی صاحبان جو ویزا لے سکیں گے. اس کے بعد پھر عمرے کا ویزا بند ہو جائے گا, پھر حج کی تیاریاں. اس ٹائم اتنا رش نہیں ہے دیکھیں. اسی طرف حاجی صاحبان آ رہے جو حرم روڈ کی طرف سے مسجد والی سائڈ سے. دن کافی زیادہ گرمی رہی ہے, تقریباً 10 بجے سے لے کے 3 ساڑھے 3 4 بجے تک, اور اس کے بعد پھر موسم ٹھنڈا ہو گیا. حج آ رہا آگے تقریباً 40-45 دن باقی ہیں, لیکن بہت زیادہ گرمی ہوگی اس دفعہ حج میں. اور حاجی بھی اس دفعہ انلمیٹڈ آئیں گے, جیسا کہ ابھی رمضان شریف میں حج صاحبان آئے ہیں. یہ 5 ریال کی چیزیں ایمرجنسی شاپیں. میٹرو واپس آئی, یہ سامنے میٹرو اسٹیشن ہے دیکھیں, اور ساتھ ہی یہاں پہ دفتر ہے جہاں سے ٹکٹیں ملتی ہیں. آج کل یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے دیکھیں. اور رمضان شریف میں جو لاسٹ والے دن تھے یہ لائن لگی تھی یہاں پہ ٹکٹوں والے, یہاں بھی اور وہاں مسجد عائشہ بھی, وہاں پہ بھی بہت زیادہ رش تھا اور دونوں طرف سے ٹکٹ مل رہی تھی. یہاں بھی 8 ریال کی ٹکٹ, اور وہاں بھی جب رش زیادہ ہو جاتا ہے یہاں بھی ٹکٹیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. اور اس بلڈنگ کے نیچے یہاں کرنسی چینج ہوتی ہے, یعنی کہ غزہ کبری کراس کریں گے, ساتھ یہ بلڈنگ ہے, چوتھی شاپ ہے, وہاں سے کرنسی چینج ہوتی ہے. دنیا بھر سے یہاں پہ حاجی آتے ہیں, دنیا کے کونے کونے سے. اتنا یہاں پہ رش ہوتا ہے حج پہ. اس دفعہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوگا, میکسیمم تھوڑے بھی حاجی ہوں گے تو یہاں پہ لگ بھگ 3 ملین کے قریب ہوں گے, کیونکہ عمرے پہ یعنی کہ جب رمضان شریف پہ حاجی صاحبان یہاں پہ آئے ہیں وہ تقریباً 2.5 ملین تک 25 رمضان میں تھے. تو اس دفعہ حج پہ بھی بہت زیادہ رش ہوگا. یہاں پہ کھجوریں, اجوا اور تسلیاں. یہاں پہ اجوا بھی بہت مہنگی کر دی ہے, مدینہ میں بہت سستی ہے. مدینہ میں تقریباً تازہ اجوا ہوتی ہے, اجوا کھجور تقریباً 15-18 ریال ملتی ہے, لیکن یہاں پہ 45 ریال کلو. بس تھوڑی بہتر ہوتی ہے اور تازہ نہیں ہوتی اتنی, لیکن 45 ریال کی ہے. یہ غزہ کبری کے نیچے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے, یہاں پہ آپ کو 5 نماز حاجی صاحبان ملیں گے غزہ کبری کے نیچے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کبوتروں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالے گئے, دانے. اور یہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھنا شروع ہو گئے ابھی سے. جو بزرگ حاجی ہوتے ہیں وہ زیادہ یہیں بیٹھ جاتے ہیں آخر تک, یعنی کبری کے آخر تک حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ رش زیادہ ہو جاتا آگے تو پھر حاجیوں کو بہت زیادہ دھکے برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے بوڑھے حاجی یہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ جو غزہ کبری کراس کریں گے ساتھ میں یہ سامنے شاپیں ہیں, یہاں پہ جا نماز, تصویاں, بچوں کے کھلونے, احجاب, جوتے, بیگ, اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. اور اس طرف سامنے لاسٹ پہ جائیں تو جنت مالا قبرستان ہے. یہ سامنے جو بلڈنگ ہے, یہ جو بلڈنگ ہے اس کے لاسٹ پہ
سڑک موو ہو رہی ہے، راستہ موو ہو رہا ہے کبری کے ساتھ ساتھ، بالکل ساتھ ہی جنت ملا قبرستان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔